بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے رب کے طرف حکمت و دانائی اور سمجھداری سے دعوت دو اور اچھی طرح لوگوں کو نصیحت کرو، اور جو اختلاف کریں تو ان سے بھی بہترین انداز میں بحث و مباحثہ کرو۔ بے شک تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پانے والا ہے اور کون گمراہی پر قائم رہنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آخر کے اس جملے میں کہ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے راستے سے بھٹکا ہوا کون رہے گا اور کون اس کے کرم سے ہدایت پالے گا۔ آپ جو جوش دکھاتے ہو، ولولہ اور زور دکھاتے ہو، اور زور کبھی کبھی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے، شرافت سے قدم آگے بڑھ جاتا ہے، غصہ، جھنجھلاہٹ اور زبان سے بد کلامی کی صورتیں آ جاتی ہیں، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم یہ زور لگائیں گے تو گریبان پکڑ کے صحیح راستے پر قائم کر دیں؟ یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ آپ کتنا ہی زور لگا لیں، اللہ کو معلوم ہے کون ہدایت کے راستے پر آئے گا اور کون نہیں آئے گا، کون بھٹکا ہوا رہے گا۔ جب بھٹکنے یا ہدایت کی ذمہ داری اللہ لے رہا ہے تو ہمیں کسی بات پر غصہ کرنے اور جھنجھلاہٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح بات دوسرے تک پہنچا دیں، اس کی مرضی ہو مانے، نہ مرضی ہو نہ مانے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو اس دنیا میں حر اور آزاد پیدا کیا، اور آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے قلبی کیفیات پر اپنی طرف سے کوئی دباؤ اور زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس چیز کو مانوں، اور وہ چیز ہے غلط، تو آپ سمجھا سکتے ہو بھائی یہ غلط چیز ہے، اس کو مت اختیار کرو، صحیح راستہ یہ ہے۔ لیکن اس کا دل نہ چاہے اور آپ چاہیں ہم زبردستی اس سے منوا لیں، تو وہ اس کا جسم مان لے گا، اس کی زبان مان لے گی ہاں صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر دل تو نہیں مانے۔ جیسے بعض لوگ ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے دوسرے مذہب والے کو یہ چاہیں کہ زبردستی ہم اس سے اپنے مذہب کا نعرہ لگوا لیں، اپنے عقیدے کے مطابق دباؤ ڈال کر اس کی زبان سے کوئی بات کہلوا لیں، تو اگر اسے اپنے جسم کے پٹنے کا خطرہ ہے، اپنی جان کا کوئی اندیشہ ہے، تو وہ زبان سے تو کہہ دے گا، لیکن اس کا دل تو اسی بات سے مطمئن ہے جس پر اس کا یقین اور عقیدہ جمع ہو۔ وہ تو صرف اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے اس سے یہ کہلوا لیا اور ہم نے اس سے وہ کہلوا لیا، تو کہلوانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، یہ دین، دھرم اور مذہب ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ جس کا دل چاہے جس چیز کو ماننے کو وہ مانے۔ اگر غلط مان رہا ہے تو آپ کہو کہ بھائی یہ غلط ہے، صحیح طریقے پہ آ جاؤ۔ صحیح مان رہا ہے یا وہ اپنی نظر میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہے، وہ اس کی نظر میں اس کو اپنی صحیح سمجھ رہا ہے، وہ اپنی نظر میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہے، تو جب تک دلیل سے ہم اس کو مطمئن نہیں کر دیتے اور اس کا دل ماننے کو تیار نہ ہو جائے، ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب تو جو ہے بدتمیزی سے ہم بولے کہ ایسا ہے اور ویسا ہے اور فلاں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے؟ کوئی حق نہیں ہے۔ اسی بات کی طرف خبردار کر رہا اور اشارہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ
بھائی تمہارا کام اچھے انداز خوش اخلاقی کے ساتھ، لفظ بھی عمدہ ہوں، شرافت بھی برقرار رہے، انداز بیان بھی آپ کا حد سے تجاوز نہ کرے، اور پھر لوگوں کو نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ جس کو ماننا ہوگا وہ مانے گا، جس کو نہیں ماننا ہوگا وہ نہ مانے گا۔ دنیا میں ہی فیصلے مت کرو کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے اور یہ جنت میں جانے والا ہے، یہ آخرت پہ چھوڑو، آخرت کوئی زیادہ دور تھوڑی۔ فرمایا من ماتا فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ قیامت کے بعد اسے یقین ہو جائے گا کہ میں صحیح تھا یا غلط تھا۔ کہاں سے یقین ہو جائے گا؟ جب اس کی روح نکلے گی، رحمت کے فرشتے نکالنے آئیں گے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ الحمدللہ میں حق کے اوپر قائم تھا، ایمان پر قائم تھا۔ اور اگر عذاب کے فرشتے آئے روح نکالنے کے لیے تو اسی وقت اندازہ ہو جائے گا ہائے میں کس راستے پر تھا، یہ کون لوگ ہیں جو میری روح نکال کر لیے جا رہے ہیں۔ اس وقت اسے پتہ چل جائے گا قیامت قائم ہو گئی، اس قیامت میں سب راز کھل جائے۔ اور اگر مرتے وقت بھی اندازہ نہ ہوا تو جب قبر میں رکھا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، یا کسی مذہب کے مطابق جلایا جائے گا، اور وہاں پر اس سے فرشتے حساب و کتاب لیں گے، اس سے پوچھیں گے بھائی کس مذہب پہ تھے، کس دین کو مانتے تھے، کس کا یقین رکھتے تھے، تو وہاں پر حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اور وہاں پر بھی اگر کوئی نہیں سمجھا تو میدان محشر حساب و کتاب کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے، وہ بھی کوئی زیادہ بعید نہیں۔ جس چیز کا آنا یقینی ہے وہ ایک نہ ایک دن آ کر رہے گا، اور جو گزر گیا وہ بعید ہو گیا، اس کا کوئی پتہ نہیں کہاں گیا۔ جس کو کہتے ہیں منڈی منڈائی، سب ایک دن سامنے آ جائیں گی، لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو صحیح ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، جو غلط ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ حضرات خاصان خدا اور مقربان بارگاہ الہ نے اس حقیقت کو سمجھا، اور انہوں نے جو ان کی زیارت کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے اور ان سے ملنے کے لیے آیا، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ کون سے مذہب کا ہے، کون سے عقیدے کا ہے، کون سے مسلک کا ہے، نہ کبھی پوچھا اس سے کہ بھائی تم کون سے مسلک کے ہو، کیوں بیٹھ گئے یہاں پر آ کر، دری ناپاک کر دی، دھلوائی جائے گی، اٹھو یہاں سے۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر جو غلط ہے وہ تو ہمیشہ غلط ہی رہے گا، وہ صحیح کیسے ہو پائے گا؟ جب آپ نے نفرت کے ساتھ دھتکار کر اسے نکال دیا اور اس کو یہ دکھا دیا کہ ہم تجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ جہاں تو بیٹھا ہے اس جگہ کو بھی ہم گندا اور ناپاک جانتے ہیں، اس لحاظ سے دیکھ ہم تیرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، تو وہ آپ سے نفرت کرے گا یا محبت کرے گا؟ جس سے نفرت ہوگی اس کی بات کیسے مان لے گا؟ بات تو اسی کی مانے گا کہ پہلے اس سے کچھ لگاؤ پیدا ہو، جب لگاؤ پیدا ہوگا تو پھر بات ماننے کو تیار ہوگا۔ اسی لیے آج بھی یہ اللہ والے دنیا سے چلے گئے ہیں، مگر ان کے مزارات مقدسہ پر ہر مسلک کا آدمی جاتا ہے، ہر مذہب کا آدمی جاتا ہے، ہر فرقے کا آدمی جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں آج بھی یہی تصور قائم فرما دیا ہے کہ یہی وہ مقام ہیں کہ جن میں رہنے والے اس دنیا میں کسی سے کوئی اپنے پرائے کا فرق نہیں سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کون اپنا ہے کون بیگانہ، فرق بندہ نواز کیا جائے۔ نہ اپنا دکھتا ہے نہ بیگانہ دکھتا ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارا اللہ سے تعلق ہے، جو اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اب وہ اس کا خیال ہے کہ وہ کون سا خیال اختیار کر رہا ہے، کون سا تصور اختیار کر رہا ہے۔ اللہ نے کرم فرمایا، ہمارے شہر میں ایسے ایسے اعلیٰ مقام والے اللہ کے ولی جلوہ گر ہیں، شہر کے کونا کونا ہمارا اللہ کے ولیوں سے آباد ہے، اور ان کی وجہ سے ہمارے شہر پر ہمیشہ رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں۔ جتنا آج بھی علم دین، اسلام اور مسلمان اور اسلامی معلومات اللہ نے اس شہر میں رکھی ہیں، شاید ہی وہ کسی شہر کے اندر ایسے علماء، ایسے مدارس، ایسے دین کی تعلیم، یہ کس کی برکتیں ہیں؟ سب ان اولیاء اللہ کی وجہ سے ہیں۔ اور حضرت شاہ امام الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ ساری برکتیں حضرت فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رسول اللہ، جو جس سے عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، جس کے مقام کو پہچانتا ہے، اس حقیقت کو وہی سمجھتا ہے۔ حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اس شہر والوں کے لیے رکھا تھا،
یہاں والوں کا یہ نصیب تھا کہ اللہ کا ایسا محبوب ولی جو اپنے وقت کے تمام ولیوں کا سردار، اور اس سے پہلے بھی اس درجے کے بہت سارے زمانے میں ایسے ولی نہیں آئے جو اللہ نے حضرت فیض بخش شادرگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمائے۔ آپ بہت ساری کہاں سے چلے، صوبہ لاہور بھی پہنچے، پاکستان سے روانہ ہوئے، ہندوستان آئے، بلحد کے جنگلوں میں بھی گھومتے پھرے، 15 سال 16 سال، کوئی کہتا ہے 18 سال۔ ککرالہ میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، اس جنگل سے ملی ہوئی آبادی تھی، اور لیکن رہتے اس کے باہر ہی تھے، اس آبادی میں رہتے نہیں تھے۔ آج بھی حضرت کے آرام گاہ وہاں پر بنی ہوئی ہے نشانی کے طور پر ککرالے کے بعد۔ پھر حضرت جب ذرا 15-16 سال کے بعد حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ سے افاقے کے عالم میں آ گئے اور ہوش و حواس میں آ گئے بالکل، اور وہ جذبی کیفیت کم ہو گئی، تو آپ عاملہ بھی تشریف لے گئے، وہاں پر بھی اللہ کے بندوں کی ہدایت و تبلیغ کے کام کیے۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر آپ رامپور تشریف لے آئے، اور سب سے پہلا قیام آپ کا محلہ کنڈے میں رہا۔ حاجی اللہ نور خان صاحب جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے گھر کے اوپر آپ قیام کیا، آپ نے قیام فرمایا چند روز۔ پھر نواب احمد یار خان صاحب اپنے محل میں لے آئے حضرت، کچھ زمانے وہاں پر رہے۔ پھر شاہ بیگم تھی نواب کے خاندان کی، ان کے محلات تھے جہاں آج آپ کا حضرت کا مزار مبارک بنا ہوا ہے، انہوں نے اپنے یہاں بلا لیا اور حضرت کو یہ ساری جگہ عنایت فرما دی۔ آج حضرت ظاہری حیات میں بھی وہاں پر تھے، اور آج اس حیات کے ساتھ بھی وہاں پر جلوہ گر ہیں، اور اس عالم سے اللہ کے بندوں کو فیض یافتہ فرما۔ حضرت کو اللہ نے بڑا اعلیٰ رتبہ اور مقام اور خاص طور سے بے نیازی عطا فرمائی تھی۔ کبھی اس طرف توجہ نہیں ہوتی تھی کہ میں کوئی اپنی کرامت دکھا دوں تو لوگوں کو کھینچ لوں اپنی طرف، کبھی کوئی کرشمہ دکھا دوں تو لوگ میرے مائل ہو جائیں۔ تمہیں اللہ کا کرم چاہیے، اللہ سے تعلق ہمارے ذریعے چاہیے تو آ جاؤ، نہیں چاہیے تو بھائی تم جانو تمہارا کام ہے۔ اور جو آ گیا اس ارادے سے اسے منع بھی نہیں کیا، اور اگر کوئی دنیاوی اغراض لے کر آیا تو اسے کبھی مرید بھی نہیں کیا، جیسے کہ کوئی آزمانے آیا، امتحان لینے آیا۔ ایک مرتبہ حضرت کے دربار میں 2 لوگ حاضر ہوئے، اور ایک اس نیت سے آئے تھے کہ اگر حضرت کی کوئی کرامت دیکھیں گے تو حضرت کے مرید ہو جائیں گے۔ دوسرے اس خیال سے آئے تھے کہ ہمیں کرامت سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو حضرت سے وابستگی چاہتے ہیں، نسبت میں داخل کر لیں حضرت کو، حضرت کی عنایت۔ جب یہ دونوں حضرت کے دربار میں پہنچے تو جو یہ نیت لے کر پہنچے تھے کہ ہمیں حضرت کا غلام بننا ہے، حضرت نے انہیں فوراً سلسلے میں داخل فرما لیا۔ جیسے انہوں نے زبان سے نکالا، یہ صاحب بیٹھے، اللہ کی رضا کے لیے دربار کھلا ہوا۔ اور دوسرے صاحب سے کہا کہ بھائی تم کس لیے آئے ہو؟ حضرت سمجھ تو گئے مگر یہ ذرا بتائیں۔ کہ حضرت اس لیے آیا تھا کہ میں آپ کی کوئی کرامت دیکھ لوں، یہ موسم آموں کا تو ہے نہیں، سردی کا موسم ہے، اس میں آم تو ہوتے نہیں ہیں، اگر 2-3 دانے آم کے آپ ہمیں کہیں سے عنایت فرما دیں تو پھر ہم بھی مان لیں گے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں اور ہم بھی بیعت ہو جائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی وہ ہمارے سرانے 5 آم کے دانے رکھے ہوئے ہیں جو بے موسم آم ہوتے ہیں، ایک شخص لایا تھا نذرانے کے لیے، وہاں سے لاؤ اور ان کو دے دو، دروازے سے نکال دو۔ حضرت نکال دو کیا مطلب؟ وہ شخص بولا کہ اس لیے کہ آپ ہماری اظہار کرامت کے لیے آئے ہیں، ہماری زیارت کے لیے نہیں آئے۔ اگر آپ زیارت کے لیے آتے تو ہم عزت کے ساتھ آپ کو بٹھالتے، لیکن جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ آپ کا مقصد پورا ہو گیا، لہٰذا تیرا اس نے چاہا، بہت کوشش کری کہ مجھے کسی صورت سے حضرت سلسلے میں داخل فرما لے۔ فرمایا جو اس نیت سے آتے ہیں ہم انہیں داخل نہیں کرتے، جو ویسے ہی آتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور ہمیں مانتے ہیں ان کو ہم سلسلے میں داخل کر لیتے ہیں۔ اور واقعی مرتبہ تو انہی کا ہے جو ذات کو دیکھتے ہیں، صفات کی پرواہ نہیں کرتے۔ صفات تو اونچے نیچے دنیا میں ہوتے رہیں گے، انسان ہے، یا نہیں بھی ہوں گے تو شیطان دکھا دے گا، صحیح کو غلط دکھا دے گا، غلط کو صحیح دکھا دے گا، بلا وجہ وسوسہ پیدا کر دے گا۔ تو صفات کو کہاں تک آپ گنیں گے؟ ذات کبھی بدلتی نہیں، جو ذات اللہ نے بنا کر بھیجی ہے بچپن سے لے کر وفات تک ذات وہی رہے گی، صفات اونچے نیچے ہوتے رہیں گے۔ اور ذات ملتی ہے اسے ذات جو کھو دیتا ہے، اور تہ میں وہی جاتا ہے جو خود کو ڈبو دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا اب تو اوکھلی میں سر دے دیا، موسلوں سے کیا ڈرنا، اب تو جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، جب مان لیا تو مان لیا۔ تو یہ حضرات خاصان خدا و مقربان بارگاہ الہ جب کسی کے اندر یہ انداز دیکھتے ہیں تو ان کی نسبت کی برکت سے اللہ انہیں بہت نوازتا بھی ہے، دین دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔
اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہمیں بھی اپنے مرشدین کرام سے سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے میں دونوں جہان میں شاندار کامیابی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما. جس کی جو جائز مراد ہے آسانی سے اسے پورا فرما، جس کی جو الجھن پریشانی ہے بآسانی اسے دور فرما. ایمان اور عزت کے ساتھ ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان اور عزت کے ساتھ بآسانی ہمارا خاتمہ فرما، ایمان اور عزت کے ساتھ آخرت میں ہمارا حشر فرما. حاجی تصنیف صاحب کی خالہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی والدہ کی تکلیفیں پریشانیاں دور فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہم سب مسلمانوں کے گھروں میں چین، سکون، اطمینان پیدا فرما. دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ ہم سب کو شاندار کامیابی. آمین.